جو شخص اس کتاب کا مطالعہ کرے گا تو اس کتاب کا مطالعہ اس کے لیے دیدار الہی کے حصول باطن آباد ہونے، معرفت الہی پانے، اللہ کے نور سے منور ہو کر اللہ کے قرب و حضور سے مشرف ہونے کا وسیلہ بن جائے گا۔ جو شخص ان صفات کی حامل اس کتاب کو اخلاص کے ساتھ پڑھے گا تو اسے ظاہری مرشد سے دستے بیعت، تلقین اور ارشاد وغیرہ کی ضرورت نہ رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، حضرت سلطان الفقراء سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قرب دیدار کے پارٹ نمبر 2 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب میں فرماتے ہیں، ہر کے منکر گشت زیدی دار الہ، ہر کے پوشد حق کافر روسیا۔ جو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا منکر ہے گویا وہ حق کو چھپاتا ہے اور باطل کو ظاہر کرتا ہے، اور جو کوئی حق کو چھپائے وہ بدبخت کافر ہے اور وہ دونوں جہان میں ذلیل و خوار ہوگا۔ پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 72 میں فرمان خدا ہے، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ جو شخص اس جہان میں اپنے رب کے دیدار سے محروم ہے وہ اندھا ہے، وہ آخرت میں بھی اپنے رب کے دیدار سے محروم یعنی اندھا ہی رہے گا۔ واضح ہو کہ صاحب معرفت فقیر یعنی صاحب تصور اسم اللہ ذات فقیر کی نظر نگاہ محض اللہ کے دیدار پر رہتی ہے، جس کی گواہ اس کی اپنی دونوں آنکھیں ہیں جو اس کے دل میں قائم تصور اسم اللہ ذات پر جمی رہتی ہیں، تاہم کوئی چیز قلب سے باہر نہیں جو کچھ تو چاہتا ہے۔ اہل دل اور صاحب دل سے طلب کر۔ یہ صاحب دل اور اہل قلب کے مراتب ہیں کہ جو شخص ان لازوال مراتب پر پہنچتا ہے وہ ولی اور عارف باللہ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے موت اور زندگی برابر ہو جاتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب میں ایک حدیث پاک فرماتے ہیں کہ ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من الدار الی الدار۔ بے شک اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں بلکہ صرف ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے ہیں۔ واضح ہو کہ تصور اسم اللہ ذات سے انہی دو ظاہری آنکھوں کے درمیان دیدار خدا کی راہ نمودار ہوتی ہے۔ تاہم جو شخص صاحب معرفت یعنی صاحب تصور اسم اللہ ذات ہے وہ آنکھ والا اور صاحب نظر بینا ہے، اور جو بے معرفت یعنی تصور اسم اللہ ذات سے بے خبر محروم ہے وہ بے بصر اور مادرزاد نابینا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل زیبی دارش بدی دارش دوام، معرفت توحید در دل حق تمام۔ دل کے بیدار اور زندہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دیدار میں محو رہے۔ چنانچہ معرفت اور توحید الہی زندہ دل ہی میں ہوتی ہے، بلکہ ذات کبریا کا ٹھکانہ بھی فقیر کا دل ہے۔ واضح ہو کہ علم لوح محفوظ، تمام علم قرآن، نص، حدیث اور تفسیر لوح ضمیر یعنی دل میں موجود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر کے را دل زندہ بادی دار شد، زندہ دل دائم بحق بیدار شد۔ جس کسی کا دل زندہ ہے وہ اللہ کے دیدار میں محو ہے، کیونکہ زندہ دل ہمیشہ تصور اسم اللہ ذات میں استغراق کے ذریعہ اللہ کے ساتھ مشغول رہتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، این چنی دل شد مشرف بالکا، ہر کے را دل زندہ با ذکرش خدا۔ جس دل میں تصور اسم اللہ ذات ہوتا ہے وہی دل اللہ کی ملاقات کا شرف پاتا ہے۔ جس کسی کا دل اللہ کے ذکر یعنی تصور اسم اللہ ذات سے زندہ ہوتا ہے بالضرور اسے دیدار خدا حاصل ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، این چنی ذکر است ذاکر جان قلب، ذاکر قلبی بود ہم راز رب۔
تصور اسم اللہ ذات ایسا ذکر ہے جو ذاکر یعنی صاحب تصور کی جان و قلب کو زندہ و بیدار کرتا ہے۔ چنانچہ قلبی ذاکر یعنی صاحب تصور اسم اللہ ذات کی بدولت اللہ کا ہم راز ہو جاتا ہے۔ قلب کے 3 حروف ہیں، کاف، لام اور بے ہیں۔ حرف کاف سے مراد قرب اللہ یعنی دل میں تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ حرف لام سے مراد لقائے فی اللہ یعنی دل میں تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے اللہ کا دیدار حاصل ہو۔ اور حرف بے سے مراد مشاہدہ بقا باللہ یعنی دل میں تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرے اور اللہ کی ذات میں بقا پائے۔ جو شخص ان صفات سے متصف ہے یعنی وہ صاحب قلب ہے، ورنہ اہل قلب ہے یعنی اس کا دل نفسانی خواہشات کا کتا ہے۔ واضح ہو کہ جو شخص اس کتاب کا مطالعہ کرے گا تو اس کتاب کا مطالعہ اس کے لیے دیدار الہی کے حصول باطن آباد ہونے، معرفت الہی پانے، اللہ کے نور سے منور ہو کر اللہ کے قرب و حضور سے مشرف ہونے کا وسیلہ بن جائے گا۔ جو شخص ان صفات کی حامل اس کتاب کو اخلاص کے ساتھ پڑھے گا اسے ظاہری مرشد سے دست بیت، تلقین، ارشاد وغیرہ کی ضرورت نہ رہے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوش بخوان تفسیر با تاثیر تر از مطالعہ محشوی صاحب خضر علیہ السلام۔ یہ کتاب راز محمود یعنی تصور اسم اللہ ذات کی دل میں اتر جانے والی تاثیر سے پرتفسیر ہے۔ اس کتاب کا خوب مطالعہ کر، یقیناً اس کے مطالعہ سے تو صاحب خضر علیہ السلام ہو جائے گا یعنی حیات ابدی پالے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وعدہ مردان خدا رہبر خدا برد حاضر با حضوری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذات کبریہ اور حضوری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہبری کا وعدہ محض مردان خدا فقراء باصفا کا کام ہے۔ تو اے طالب، فقیر باہو کا یہ وعدہ ہے کہ میری اس کتاب کے مطالعہ سے صاحب مطالعہ بارگاہ کبریہ اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، از نبی تلقین با تعلیم شد ذکر قلب معرفت تسلیم شد۔ اس کتاب کی تعلیم یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلقین خاص ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے ذکر حقیقی یعنی تصور اسم اللہ ذات، قلب سلیم اور معرفت الہی حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا اے یار طالب، دیدار نفس باطل کو چھوڑ اور اپنا رخ حق کی جانب کر، یعنی راز محمود تصور اسم اللہ ذات کی حامل اس تصنیف کے مطالعہ میں محو ہو جا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زہجرت یک الف یک صد سے کم بود کتاب شد تصور راز محمود، اور آگاہ ہو جا کہ 1097 ہجری میں تصور اسم اللہ ذات یعنی راز محمود کی حامل اس کتاب کو فقیر باہو نے تصنیف کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عمل شاہی عبید اللہ الہ است کہ اورنگ زیب غازی بادشاہ است۔ یہ اللہ کے نیک بندہ بادشاہ اسلام یعنی اورنگ زیب غازی بادشاہ کی فرما روائی کا زمانہ ہے کہ فقیر باہو نے یہ کتاب تصنیف کی ہے۔ طلب مولا فرض عین قدیم صراط مستقیم ہے، مگر اس کے لیے وسیلہ محض مرشد کامل ہے، اور زر مال نقد جنس گھر بار سب فی سبیل اللہ خرچ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت عظیم ہے، مگر اس کا مستحق بھی مرشد کامل ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 میں فرمان خدا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ آیت بالمخصوص مرشد کامل کے وسیلہ کے متعلق ہے، اور مرشد کامل کے وسیلہ کے بغیر خدا کی ذات کو پانے کی راہ پر چلنا ممکن نہیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مشیٌ عن الراس بدون الاقدام، خدا کی ذات کو پانے کی راہ گویا پاؤں کے بجائے سر کے بل چلنا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ قرب دیدار کی پارٹ نمبر 3 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔